السلام علیکم، میں ہوں ردا فاطمہ، این سے ناول کی وائس آرٹسٹ۔ مزید مزے کی ناولز پڑھنے کے لیے این سے ناول کی آفیشیل ویب سائٹ پر جائیں، لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ دل آشوب از کل مائدہ صفدر اوان۔ باجی پکڑ لو ہمیں، ورنہ ہم ایتھوپیا میں ہی کہیں گم ہو جائیں گے۔ جتنی صبر و برداشت میں نے اپنے اندر پیدا کر کے اپنے نازک کانوں سے اس کی باتیں کم اور کافی لکھی ایک عجیب و غریب داستان زیادہ سن لی۔ اس لحاظ سے تو مجھے آسکر ایوارڈ سے نوازا جانا چاہیے اور میرا نام گنیز ورلڈ ریکارڈ میں درج ہونا چاہیے۔ ہم دونوں کیفے سے نکل کر پارک میں چہل قدمی کرنے لگے۔ ویسے آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ سمر نے قدم سے قدم ملاتے ہوئے پوچھا۔ ارادہ تو نوکری کرنے کا ہے، لیکن اماں مانے تب نا۔ ان کا خیال ہے کہ لڑکیوں کو کالج یونیورسٹی کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد رخصت کر دینا چاہیے اور پھر ان پر طرح طرح کی ذمہ داریاں آن پڑتی ہیں۔ میں نے قدرے مایوسی سے کہا، او کم آن، یہ سب پرانے خیالات ہیں۔ ضروری نہیں کہ لڑکیاں ڈگری کے بعد فوراً سسرال رخصت ہو جائیں۔ تم ایک باوقار اور سمجھدار لڑکی ہو اور ہر لڑکی اپنی مرضی کی مالک ہے۔ اس پر زبردستی اپنی مرضی مسلط کرنا کسی کتاب میں درج نہیں۔ اگر تم نوکری کرنا چاہتی ہو تو یہ تمہارا حق ہے۔ جب شادی کا وقت آئے گا تب شادی بھی ہو جائے گی۔ وہ اطمینان سے بول رہا تھا۔ ہاں، لیکن اماں کو کون سمجھائے؟ یہ فکر بار بار میرے دل کو کھائے جا رہی ہے۔ تم کہو تو میں خالہ سے بات کر لوں، اس نے اجازت طلب کی۔ کوشش کر کے دیکھ لو، میں نے کندھے اچکا کر کہا۔ ویسے تمہیں کیسا لڑکا پسند ہے؟ سمر نے اچانک پوچھا۔ میں چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ تم مجھ سے یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کچھ حیرانی سے کہا۔ وہ ذرا سا مسکرایا۔ کیوں میں یہ سوال نہیں کر سکتا؟ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ میری امی نے تو آج تک مجھ سے یہ سوال نہیں کیا، تم نے کیسے کر لیا؟ اس کے سوال پر مجھے حیرت ہوئی۔ وہ ہنس دیا۔ کیونکہ میں تمہارا صرف کزن ہی نہیں، دوست بھی ہوں، اور شادی کے لیے تو لڑکی کی مرضی اور پسند ہونا لازمی ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن میرے ذہن میں ابھی تک شادی کے بارے میں کوئی خیال نہیں، تو لڑکا کیسے ہونا چاہیے، اس پر بھی سوچا نہیں۔ وہ ہنس کر بولا۔ ہاں، لیکن پھر بھی ہر لڑکی کے دل میں اپنے شریک حیات کو لے کر کچھ نہ کچھ خواب ضرور ہوتے ہیں۔ میں نے گہری سانس لے کر نظریں چرائیں۔ نہیں، اصل میں میری تو نوکری کے سلسلے میں اتنی مگن رہی کہ شادی کے لیے کسی لڑکی کے تصور کو جگہ ہی نہیں دی۔ سمر ذرا سا ہنس دیا، جیسے اسے اسی جواب کی توقع تھی۔ رشنا، تمہیں معلوم ہے، فلسفہ میں کہتے ہیں کہ ہر انسان کو اپنے اندر کا سچ تلاش کرنا چاہیے۔ وہ ایکسسٹینشلزم، وجودیت بول رہا تھا اور میں خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ شادی کے لیے لڑکا کیسا ہونا چاہیے؟ اس نے خود سے سوال کیا اور خود ہی اس کا جواب بھی دینے لگا۔ وہ جو تمہیں تمہاری اصل پہچان میں تسلیم کرے، تمہاری آزادی کو قید نہ کرے بلکہ پروان چڑھائے۔ وہ جو تمہاری سوچ کو اپنے نظریے سے نہ دبائے بلکہ اسے وسعت دے۔ ایک اچھا شریک حیات وہی ہے رشنا، جو تمہیں اپنی ذات کی گہرائی میں جانے دے، تمہارا ہاتھ تھامے اور ساتھ چلے، بس اتنا کہ تمہیں کبھی یہ محسوس نہ ہو کہ تم اکیلی ہو۔ میں اس کی باتوں کو پوری توجہ سے سنتی رہی۔ اس کے لفظ نے جیسے مجھے لاجواب سا کر دیا تھا۔ میرے پاس کہنے کو کچھ نہ رہا۔ رات کو مجھے مہندی پر بھی جانا تھا۔ موڈ نہیں تھا، لیکن آنٹی اور ارشیا نے بہت زور دیا کہ میں شادی کے سارے فنکشن اٹینڈ کروں، اس لیے رات کو جانا لازمی تھا۔ میں گھر واپس آئی تو سمر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اسے بھیڑ اور شور شرابے والا ماحول پسند نہ تھا۔ کوئی زبردستی بھی کرے تو نہ جاتا۔ میں اپنے کمرے میں آئی اور ہلکے جامنی رنگ کا شرارہ نکالا، اس کے ساتھ میچنگ جویلری اور سینڈلز رکھی۔ گجرے مجھے رفع دے گئی تھی، وہی پہن لیے۔ چہرے پر ہلکا سا میک اپ کیا۔ اتنے میں رفع تیار ہو کر میرے کمرے میں آئی۔ واہ واہ باجی، بڑی پیاری لگ رہی ہیں، ماشاء اللہ۔ آج دلہن کو دیکھنے کے بجائے سب آپ کو دیکھیں گے۔ میں نے دوپٹہ ایک کندھے پر سلیقے سے رکھا اور اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دی۔ بہت شکریہ، تم بھی بہت پیاری لگ رہی ہو، ماشاء اللہ۔ پھر ہم دونوں جانے کے لیے تیار ہو گئیں۔ میں نے پرفیوم لگایا اور رفع مجھے لے کر باہر چل پڑی۔ مہندی اور بارات کے فنکشن کے لیے مارکی بک کروائی گئی تھی۔ میں، خالہ اور رفع کو سمر نے وہیں ڈراپ کیا اور خود گھر چلا گیا۔ میں گاڑی سے اتری اور خالہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں بھی گاڑی سے نکالا۔ وہ میرے ساتھ چلتی ہوئی اندر آئیں اور وہاں کھڑی ارشیا کی امی سے دعا سلام کرنے لگیں۔ میں اور رفع سلام کے بعد اندر گئے۔ شکر ہے کہ اے سی کی سہولت تھی، ورنہ باہر کی گرمی نے تو پگھلا ہی دینا تھا۔
اللہ پوچھے ان سے اتنی شدید گرمی میں شادی کون رکھتا ہے۔ رفع مجھے لے کر ایک میز کے قریب کرسی پر بیٹھ گئی۔ اتنے میں خالہ بھی آ کر بیٹھ گئیں۔ باقی عورتیں بھی آ کر خالہ سے ملنے لگی۔ فرزانہ یہ تمہاری بیٹی ہے؟ ایک آنٹی نے میری طرف اشارہ کر کے خالہ سے پوچھا۔ ایک آنٹی تھی جنہوں نے مجھے شاید پہچانا نہ تھا۔ ارے نہیں نہیں، میری بھانجی ہے، یہ رشنا نام ہے۔ خالہ نے میرا تعارف کروایا۔ اتنے میں عرشیہ ہمارے پاس آئی اور محبت بھرے انداز میں مجھ سے بولی، باجی یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ آئے اسٹیج پر چلیں، دلہن سے ملیں۔ میں اس کے ہمراہ اسٹیج تک گئی۔ ماشاءاللہ عرشیہ کی بھابھی بے حد خوبصورت تھیں اور ان کی گفتگو بھی نہایت دل نشین تھی۔ میں کچھ دیر ان سے باتیں کرتی رہی۔ باتوں ہی باتوں میں وہ میری اچھی دوست بن گئی۔ پھر جب کھانے کا وقت ہوا تو میں بوفے کی طرف گئی اور پلیٹ میں بریانی ڈالنے لگی۔ اچانک کسی نے پیچھے سے قریب آ کر سرگوشی کے انداز میں کہا، کیسی ہو چڑیل رانی؟ وہ جن کی طرح حاضر ہوا تھا۔ میں نے چونک کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو سفید کرتا شلوار میں ملبوس وہی شوق مسکراہٹ لیے عرشیہ کا بھائی اپنے ہاتھ پیچھے باندھے کھڑا تھا۔ میں نے اسے نظر انداز کر کے دوبارہ پلیٹ بھرنے پر توجہ دی تو وہ میرے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ ویسے آپ کی صحت دیکھ کر تو ہرگز نہیں لگتا کہ آپ اتنا کھاتی ہوں گی، اس نے بریانی کی بھری پلیٹ پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ جناب آپ کیا یہاں میرے کھانے پینے پر نظر رکھ رہے ہیں؟ میں نے خفگی سے جواب دیا۔ ارے نہیں، اصل میں یہ دیکھنے آیا تھا کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ اگر کوئی حاجت ہو تو حکم کریں، بندہ حاضر ہے آپ کے سامنے۔ وہ شوخی سے بات کا رخ بدل کر بولا، بہت شکریہ، اگر کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو میں عرشیہ سے کہہ دوں گی، آپ زحمت نہ کریں، میں نے بات ختم کرنے کے انداز میں کہا۔ ارے زحمت کی کیا بات ہے، ویسے بھی مہمانوں کی اچھی طرح خاطر و مدارت کرنا ہم پر فرض ہے، اور مہمان بھی اگر اتنے حسین ہو۔ وہ بات کرتے کرتے جملہ ادھورا چھوڑ بیٹھا۔ کیا مطلب؟ میں نے بازو باندھ کر تیکھی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ارے میرا مطلب یہ تھا کہ بریانی اگر ٹھنڈی ہو جائے تو کھانے کا مزہ نہیں آتا، اور یہ بھی اچھا نہیں لگتا کہ اپنے خاص مہمانوں کو ٹھنڈی بریانی پیش کی جائے۔ اس نے میرے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں پلیٹ تھامے اپنی جگہ جانے لگی تو اس نے روک کر کہا، ویسے آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ اس نے اجازت طلب نظروں سے دیکھا۔ کیوں؟ میں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کیوں کا سیدھا سا جواب ہے محترمہ کہ آئندہ میں آپ کو آپ کے نام سے مخاطب کروں، ورنہ چڑیل رانی نام بھی آپ پر خوب جچتا ہے۔ میرا نام رشنا ہے، چڑیل رانی نہیں، میں نے قدرے غصے سے کہا۔ اور میرا نام حذیفہ ہے، آپ سے مل کر خوشی ہوئی چڑیل رانی، اس نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اور مجھے آپ سے مل کر بالکل بھی خوشی نہیں ہوئی، اور دوبارہ مجھے اس نام سے پکارا تو آپ کی شکایت کر دوں گی۔ لگتا ہے پچھلی بار کی ذلت آپ بھول چکے ہیں، میں نے دھمکی یا میز لہجے میں کہا۔ آپ یہ تو میرے زخموں پر نمک چھڑکنے والی بات کر رہی ہیں۔ ویسے بھی ایسی چھوٹی موٹی مار پیٹ اب مجھ جیسے ہٹے کٹے انسان پر اثر نہیں کرتی، حذیفہ نے اکڑ کر کہا۔ آنٹی کہاں ہے؟ میں نے اچانک کہا تو وہ گھبرا کر پیچھے مڑا اور میں ہنس کر بھاگتی ہوئی چلی گئی۔ بد احتیاطی میں ایک بھاری جسم کی صحت مند خاتون سے ٹکرا گئی۔ میرے ہاتھ سے بریانی کی پلیٹ چھوٹ کر زمین پر گر گئی اور ساری بریانی بکھر گئی۔ آئے ہائے کڑیے کی کیتا؟ آنٹی نے پنجابی میں حیرت سے کہا۔ I'm so sorry آنٹی، میرا دھیان نہیں تھا، میں نے معذرت کی۔ آئے ہائے کڑیے تے دھیان تیرا کتھے سی؟ ہائے او ربا، ساڑا نواں جوڑا خراب کر دیتا، پلیٹ بھی گرا دیتی ہے۔ اے کی چکر سی، نچن آئی ہے اتھے یا کیڑی توڑ لگی ہوئی سی؟ میس دیتی دے کپڑے سی، آنٹی نے کمر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ آنٹی میں آپ کو نیا جوڑا دلوا دوں گی، آپ فکر نہ کریں، میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ ہائے پتر جوڑے دی خیر ہے، اے جو تسی پنڈ کر دیتا ہے اے کون چاہ کے سٹ سی؟ آنٹی نے تیورے چڑھاتے ہوئے کہا۔ آنٹی آپ فکر نہ کریں، میں اسے صاف کروا دوں گی، میں نے کہا۔ اتنے میں پیچھے سے حذیفہ آ کر بولا، اے کی ہو گیا آنٹی جی؟ اس نے بھی پنجابی میں پوچھا۔ پتر اے کڑی دے کم چیک کرو، میں تے ہلے سولن پاؤن واسطے آئی ہاں، اے کڑی میرے نال ٹکرا گئی، آنٹی شکایت کے انداز میں بولی۔ حذیفہ نے آنکھیں کن اکھیوں سے مجھے دیکھا اور کہا، آنٹی کوئی فکر شکر کرن دی لوڑ نہیں، اسی سارا ہال دوبارہ صاف کروا دیں گے، تسی آرام نال جاؤ تے بریانی دے مزے لو۔
آنٹی کے جانے کے بعد حذیفہ نے صفائی والے کو بلایا اور زمین پر گری بریانی اٹھوائی۔ دھیان سے، اگلی بار کہیں بریانی کی جگہ آپ نہ زمین پر گری پڑی ہوں، حذیفہ نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا تو میرا پارا چڑھ گیا۔ آپ کی وجہ سے ہوا ہے یہ، میں نے غصے سے کہا۔ ارے ارے میری وجہ سے؟ اس نے حیرت سے کہا۔ جی آپ کی وجہ سے، میں نے اپنی بات پر قائم رہتے ہوئے کہا۔ اے وی چنگا سی، غلطی تسی کرو تو نام ساڈا بدنام کرو، اس نے بے بسی سے کہا۔ میں نے منہ دوسری طرف کیا اور سیدھے اپنی ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے اطمینان سے کھانا ختم کیا اور دل ہی دل میں دعا کرنے لگی، اے اللہ اب دوبارہ اس لنگور سے سامنا نہ ہو۔ کھانے کے بعد ہم جانے لگے تو خالہ نے رفع سے کہا کہ سمر کو فون کر دے کہ ہمیں لے جائے، لیکن سمر کا فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ بہت کوششوں کے باوجود اس نے کال نہ اٹھائی۔ خالہ کو تشویش ہونے لگی۔ میں نے خالہ کو بٹھایا اور تسلی دی، پھر اپنے نمبر سے بھی سمر کو فون ملایا، مگر اس کا نمبر ہنوز بند جا رہا تھا۔ اب تو مجھے بھی فکر ہونے لگی۔ عرشیہ نے آنٹی کو بتایا تو انہوں نے حذیفہ کو کہا کہ ہمیں گھر چھوڑ آئیں۔ حذیفہ نے میری طرف شرارتی مسکراہٹ سے دیکھا، گویا کہہ رہا ہو اب کیا کرو گی چڑیل رانی؟ میں نے اس سے نظریں چرا لیں اور باہر کی جانب چلی گئی۔ خالہ اور رفع اندر ہی تھیں اور کچھ آنٹیوں سے گفتگو میں مصروف تھیں۔ میں باہر آ کر ایک کیاری کے پاس کھڑی ہو گئی اور سمر کو دوبارہ کال ملائی، مگر مسلسل فون بند جا رہا تھا۔ اب مجھے سخت خوف ہونے لگی۔ میں بڑبڑائی۔ اسی لمحے پیچھے سے حذیفہ کی آواز آئی، ویسے فائدہ نہیں، کوئی رہنے دو۔ میں نے خفگی سے پوچھا، تم میرے پیچھے کیوں آ جاتے ہو؟ وہ بے پرواہی سے بولا، کیونکہ میں آگے نہیں آ سکتا۔ اس کے فضول جواب پر میں نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ وہ مسلسل مجھے دیکھ رہا تھا اور میں اس سے نظریں چرا رہی تھی۔ یہ باولا تو کچھ زیادہ ہی ڈھیٹ ہے۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اس نے دھیرے سے کہا، اچھی لگ رہی ہو۔ نہ جانے یہ تعریفی کلمات اس کی زبان سے اچانک کیسے ادا ہو گئے۔ میں نے مختصر جواب دیا، شکریہ۔ وہ شرارتی انداز میں بولا، کاش تمہارے پاس کچھ اور ہوتا کہنے کو، یہ شکریہ لفظ تو بہت پرانا ہو چکا ہے۔ میں نے آئی برو جھکاتے ہوئے پوچھا، اچھا تو کیا کہنا چاہیے پھر؟ وہ جھٹ سے بولا، میں نے تمہاری تعریف کی ہے تو بدلے میں تم میری تعریف کر سکتی ہو، دیکھو میں کتنا ہینڈسم لگ رہا ہوں، ہے نا؟ مجھے سمجھ نہیں آتی تم مجھ سے تعریف کروانے کے لیے کہہ رہے ہو یا خود اپنی تعریف کر رہے ہو؟ میں نے ہنس کر کہا۔ کیوں نہیں اٹھا رہا یہ فون؟ اسی اثنا میں خالہ اور رفع آ گئی تو ہم گاڑی میں بیٹھ گئے۔ حذیفہ نے گاڑی سٹارٹ کی اور ہمیں گھر کی طرف لے چلا۔ وہ وقفے وقفے سے بیک وے مرر میں مجھے گھور رہا تھا۔ میں نے دل میں دعا کی، یا اللہ اس بندے کو ذرا سی تو شرم عطا فرما۔ گھر پہنچ کر خالہ نے حذیفہ کا شکریہ ادا کیا اور اندر آ گئی۔ تب تک میں کمرے میں جا چکی تھی، دوپٹہ اتار کر بستر پر اچھال دیا اور خود بھی تھکن سے وہیں ڈھیر ہو گئی۔ جلدی جلدی کپڑے بدلے، لائٹ آف کی اور سو گئی۔ اگلے دن بارات کا فنکشن بھی تھا۔ میں نے سمر سے کہا تھا کہ ساتھ چلے۔ اس نے پہلے انکار کیا لیکن میرے اصرار پر وہ مان گیا۔ میں نے اسے سمجھایا میں چند ماہ کے لیے ہی آئی ہوں، پھر چلی جاؤں گی۔ یہ پہلی شادی تھی جو اس نے میرے کہنے پر اٹینڈ کی۔ سارے رشتہ دار شادی ہال میں جمع تھے، وہ رشتہ دار بھی جو مہندی کی تقریب میں شریک نہ ہو سکے۔ آج سب ایک چھت تلے اکٹھے تھے۔ میں اسٹیج سے کچھ فاصلے پر کھڑی رفع کی تصویریں لینے میں مگن تھی۔ روشنیوں اور گھما گھمی میں اس کی خوشگوار چہرے کو موبائل کی سکرین میں محفوظ کرتی جا رہی تھی کہ اچانک رفع نے شوقی سے میرا موبائل مجھ سے لیا اور عرشیہ کو ساتھ لے کر کہیں ادھر ادھر نکل گئی۔ میں ہلکی سی مسکراہٹ لیے ادھر ادھر دیکھ ہی رہی تھی کہ سمر چلتا ہوا کولڈ ڈرنک کا گلاس ہاتھ میں تھامے میری طرف آیا۔ اس نے گلاس میری طرف بڑھایا تو میں نے بھی مسکراتے ہوئے اسے تھام لیا۔ یہاں اکیلی کیوں کھڑی ہو؟ سمر مجھے اکیلا دیکھ کر بولا۔ میں نے کندھے اچکائے۔ بس ویسے ہی، رفع کی تصویریں لے رہی تھی، پھر اچانک وہ اپنی دوست کے ساتھ کہیں غائب ہو گئی۔ سمر نے میری طرف گہری نظر سے دیکھا، پھر ہنس کر بولا، ویسے بلیک ڈریس میں تم اچھی لگ رہی ہو، ماشاءاللہ۔ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہیں تمہیں نظر نہ لگ جائے۔ میں اس کی بات پر کھلکھلا اٹھی، تم نے ماشاءاللہ کہہ دیا ہے، اب کیسے لگے گی نظر؟ یوں ہی باتوں باتوں میں ہم دونوں کافی دیر کھڑے ہنس ہنس کر باتیں کرتے رہے، مگر اس دوران بھی میری نظر بار بار انجانے میں کسی کو تلاش کرنے لگی۔ سمر نے شاید میری اس حرکت کو بھانپ لیا تھا۔ اس نے معنی خیز لہجے میں پوچھا، کیا ہوا، کسی کو ڈھونڈ رہی ہو؟ میں نے فوراً بات سنبھالی اور ہلکی سی ہنسی میں اڑا دی، نہیں، بس رفع کو دیکھ رہی تھی۔ لیکن دل کا حال کوئی کیا جانے، میری نظریں اس کے بعد بھی بار بار کسی انجانے چہرے کو ڈھونڈنے کی ضد کر رہی تھیں۔ سمر نے بلیک پینٹ کے ساتھ بلیک بلیزر پہن رکھا تھا، نیچے وائٹ شرٹ، جل سے سلیقے سے جمائے بال اور آنکھوں پر گول چشمہ، بالکل ہیری پوٹر جیسا۔
کچھ دیر ہم ساتھ کھڑے باتیں کرتے رہے، پھر اچانک سمر کے فون پر کال آئی تو وہ معذرت کر کے کال اٹینڈ کرنے چلا گیا۔ جیسے ہی وہ گیا، پیچھے سے کسی کی سرگوشی نما آواز میرے کانوں میں پڑی، کیسی ہو چڑیل رانی؟ میں نے فوراً مڑ کر دیکھا تو وہی تھا، بلیک پینٹ کی جیب میں دونوں ہاتھ ڈالے مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اللہ حافظ، آپ سے ملتی ہوں کسی اور ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ آگے کے پارٹ کے لیے این سے ناول کو سبسکرائب کریں اور انتظار کریں۔